لعین ہی کے ساتھ ملحق ہے، چونکہ شریعت نے حکم لگایا ہے اس لیے قبیح لعین ہی شرعی ہے۔ اسی طرح مضامین اور ملاقیح کی بے ہے۔ مضامین جمع ہے مضمون کی۔ مضمون یہ اس بے کو کہتے ہیں کہ جو نر مادے کے صلب میں پشت میں جو پانی ہے مادہ منویہ اس کی بے کرنا، اس کو کہتے ہیں مضمون۔ اور ملاقیح ملقوح کی جمع ہے، یہ اس پانی کو کہتے ہیں جو مادہ جانور کے پیٹ میں ہو، رحم میں ہو، اس کی بے کرنا۔ تو ان مادہ منویہ اس پانی کے بے کرنا، یہ بے کیا ہے؟ شریعت نے بے کا محل اس کو قرار دیا ہے جو موجود ہو، معدوم نہ ہو، جو موجود ہو، اور جو مال متقوم ہو، جو مال متقوم ہو۔ یہ یہاں مبیع موجود نہیں ہے، اس لیے کہ اس پانی سے ابھی اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی نہیں ہے اور اس کی بے ہو رہی ہے، لہذا مبیع موجود نہیں ہے، معدوم ہے، اس لیے یہ بے کا محل نہیں ہے۔ جب بے کا محل نہیں ہے تو شریعت نے اس کو قبیح لعین ہی کے ساتھ ملحق کیا ہے، ملایا ہے، اس لیے قبیح لعین ہی۔ چونکہ شریعت نے حکم لگایا ہے، عقل اس کے حکم لگانے سے عاجز ہے، عقل ادراک نہیں کر سکتی اس کی قباحت کو، اس لیے وضعاً نہیں ہے، شرعاً ہے۔ یہ زمانے جاہلیت کے بیوعات ہوتے تھے، جانور کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے اس جانور کے صلب میں پشت میں جو پانی ہے اس سے جو جانور پیدا ہوگا، بچہ پیدا ہوگا، وہ 10,000 کا میں بیچتا ہوں، اور مشتری خریدتا تھا اس کو۔ اسی طرح اس مادہ جانور کے پیٹ رحم میں جو پانی ہے اس کی بے کرتا ہوں، اس سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کو فروخت کرتے تھے، اس کی بے کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت کے بیوع تھے، پھر آپ نے ان سے منع کیا، چونکہ عقل اس کے قبح کا ادراک نہیں کر سکتی، اس لیے یہ وضعاً تو نہیں ہے لیکن شریعت نے اس پر حکم لگایا، اس لیے قبیح لعین ہی شرعاً ہے۔ مضامین اور ملاقیح کی بے قبیح لعین ہی شرعاً ہے۔ ویسے فی نفس ہی بے تو حسن ہے، البتہ بعض حضرات نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا، بعض حضرات نے اس کے جواز کا، مضامین اور ملاقیح کی بے، مضامین ملاقیح تو نہیں، مضامین کی بے کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ اور آج کل جو لوگ جانور پالتے ہیں بڑے سطح پر، وہ یا چھوٹے سطح پر بھی، اور اچھی نسل کے جانور رکھنا چاہتے ہیں، تو آس پاس تو کوئی اچھا قسم کا نر موجود ہے نہیں، کیا اس کے ذریعے سے وہ نسل اس کا حاصل کیا جا سکے، اس لیے ایسے کمپنیاں اور دفتر قائم ہو گئی کہ جو باہر ممالک کے جانوروں کے اچھے نسل کا پانی ان کے پاس موجود ہوتا ہے، لہذا وہ دفتر جاتے ہیں، وہاں ان کو البم دکھاتے ہیں، تصویریں، اور مختلف قسم کے جانور وہاں اس کی تصویریں ہوتی ہے۔ آپ کو جس نسل کی جانور چاہیے، گائے چاہیے، آپ کو جس نسل کا ہو، اس کے ساتھ قیمت، دودھ کا بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ اتنا دودھ دینے والی جانور ہے، یہ اتنی دودھ دینے والی جانور ہے، گائے ہے، لہذا پھر وہ تصویر دکھا دیتا ہے اور تصویر کے مطابق ہر ایک کی قیمت لگی ہوئی ہے۔ اگر آپ کہتے ہو کہ مجھے یہ والا جانور چاہیے، کتنے کا ہے؟ 10,000 کا، وہی پانی 10,000 کا، تو وہ لوگ اسی جانور کا مادہ منویہ پانی ان کے ہاں موجود ہوتا ہے، وہ لاتا ہے اور آپ کی جو مادہ جانور ہوتی ہے اس کے اندر رکھوا دیتا ہے، وہ 3 مرتبہ رکھواتا ہے، ایک مرتبہ رکھ دیتا ہے، اگر اس سے حمل شروع ہو جائے فبہا، وگرنہ پھر دوسری مرتبہ رکھتے ہیں، پھر تیسری مرتبہ رکھتے ہیں، اگر 3 مرتبہ بھی وہ ضائع ہو جائے تو آپ کے پیسے گئے، اور اگر پہلی مرتبہ ہی شروع ہو جائے، حمل شروع ہو جائے، تو جو بچہ پیدا ہوگا وہی ہوگا جو تصویر دکھائی ہے، اسی کے مطابق بچہ پیدا ہوگا۔ آسٹریلین گائے، ہاں آسٹریلین گائے آ جائے گی، اتنا ہی دودھ دے گی جتنا بتایا ہے، یہ ہوتا ہے، آج کل ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت کی بنا پر جب اچھے نسل کے جانور نہ رہے تو ضرورت کی بنا پر بعض فقہاء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، جیسے کہ احسن فتاوی میں اس پر فتویٰ ہے۔ جی
کیا چیز ہے؟ قمار تو نہیں ہے، بے ہو گئی، نہیں وہ تو ہے، لیکن یہ تعلیق المال یا خطر وہ والا نہیں ہے کہ مال کو خطر پر وہ کرے معلق کر دے. اس میں عام طور پر حمل ہو جاتا ہے، کبھی نہیں بھی ہوتا. یہ تو اگر پانی نہ بھی رکھ گئے، ویسے جیسے جانور لاتے ہیں تو اس میں بھی تو قمار ہے، کبھی وہ پہنچتا ہے کبھی نہیں ہوتا، اس کو بھی کیا کہیں گے؟ قمار کہیں گے. شوہر بھی لگا ہوتا ہے، بچہ آسانی سے نہیں ہوتا. جی ہاتھ کے ذریعے سے، سرنج کے ہاتھ کے ذریعے اور سرنج کے ذریعے سے روکاتے ہیں رحم میں. وعلیٰ کل حال جواز کا فتویٰ بعض حضرات نے دیا ہے ضرورت کی بنا پر. قبیح لعینہ کہ یہ دو قسمیں وضعاً اور شرعاً، دونوں قسم کا حکم یہ ہے کہ اس میں جو نہیں آئی ہے ان دونوں فعلوں پر، یہ نہیں اس بات کے بیان کرنے کے لیے ہے کہ یہ جو فعل منہی عنہ ہے، یہ جو فعل منہی عنہ ہے یہ بالکل مشروع نہیں ہے. نہیں کہ داخل ہونے کے بعد، نہیں کہ وارد ہونے کے بعد اب یہ فعل منہی عنہ مشروع باقی نہ رہا، اصلاً ہی باقی نہ رہا، نہ اصلاً مشروع نہ وصفاً مشروع، بالکل ہی جائز نہ رہا، ناجائز ہو گیا. دوسری قسم ہے قبیح لغیرہ، قبیح لغیرہ کہ جس کے ذات میں خود قبح موجود نہیں ہو، غیر کی وجہ سے آئے ہو. اس کی بھی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے قبیح لغیرہ مجاورن، قبیح لغیرہ مجاورن، یہ وہ قبیح لغیرہ ہے کہ جس کے ساتھ جو غیر کی وجہ سے قباحت ہے، یہ وہ غیر اس فعل منہی عنہ کے ساتھ مل جاتا ہے جمع ہو کر، اس کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے جمع ہو کر، کبھی مل جاتا ہے کبھی جدا ہو جاتا ہے. جیسے کہ بے وقت الندا، اذان اول کے وقت، جمعے کے اذان اول کے وقت بے کرنا، تو چونکہ اس سے سعی الجمعہ میں خلل آتا ہے. ویسے بے فی نفس ہی جائز ہے، لیکن سعی الجمعہ میں خلل کی وجہ سے اس بے میں کیا آ گئی؟ یہ قباحت آ گئی. اس لیے یہ بے وقت الندا یہ قبیح بن گئی سعی الجمعہ میں خلل کی وجہ سے. لیکن وہ جو سعی الجمعہ کا خلل ہے وہ کبھی اس بے کے ساتھ ملی ہوتی ہے اور کبھی اس سے جدا ہو جاتی ہے، کبھی اس سے کیا ہو جاتی ہے؟ جدا ہوتی ہے. بے کر رہا ہے اور سعی الجمعہ میں خلل آ گیا ہے، یہ بے مکروہ ہے، دونوں جمع ہو گئے. یا بے ہو رہی ہے اور سعی الجمعہ میں خلل نہیں ہے، دونوں جا رہے ہیں جامع مسجد کی طرف، سعی میں خلل نہیں آ رہا اور بے ہو رہی ہے تو یہ بے جائز ہے. اور کبھی بے نہیں ہوتی اور سعی ہو رہی ہوتی ہے. معلوم ہوا یہ جس غیر کی وجہ سے فعل میں قباحت آئی ہے وہ غیر کبھی اس کے ساتھ ملا ہوتا ہے، کبھی اس سے جدا ہو جاتا ہے. جیسے بے وقت الندا ہے، والصلاۃ فی الارض المغصوبہ، اور غصب کی گئی زمین پر نماز پڑھنا. اگر کوئی آدمی خضوع کے ساتھ کسی اور کی زمین پر قبضہ کر لے اور اس میں نماز پڑھے تو اس کی یہ نماز مل کے غیر کے مشغول کرنے کی وجہ سے اس کی یہ نماز، اس سے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. لہذا اس غیر کی مل کے غیر کے مشغول کرنے کی وجہ سے نماز میں قباحت آ گئی، اس لیے نماز قبیح بن گئی. نماز کیا ہو گئی؟ قبیح ہو گئی. چونکہ اس سے جدا بھی ہو جاتی ہے، غیر کی زمین پر قبضہ کر کے نمازیں نہیں پڑھتا تو قبضہ ہے، ملک غیر کا شغل ہے لیکن نماز نہیں ہے. یا اپنی زمین میں نماز پڑھتا ہے، نماز ہے، ملک غیر کا شغل نہیں ہے، اس کو مشغول کیے نہیں ہے، قبضہ نہیں ہے. معلوم ہوا یہ چونکہ ایسا قباحت کا جو فعل کے ساتھ جو غیر کی وجہ سے قباحت آئی ہے وہ اس کے ساتھ مجاور ہے، ملی ہوئی ہے اور کبھی جدا ہو جاتی ہے. اسی طرح حالت حیض میں وطی کرنا ہے. حالت حیض میں
وتی کرنا اپنی بیوی سے صدقہ ہے، ثواب ہے، اجر ملتا ہے، لیکن جب حالت حیض ہو تو چونکہ وہ گندگی والی حالت ہوتی ہے، اس لیے اس میں وتی کرنے سے منع کیا گیا، اس پر نہیں آئیے، اس لیے اس غیر کی وجہ سے، اذا اور گندگی کی وجہ سے وہ وتی حرام ہو گئی۔ وتی کیا ہو گئی؟ قبیح بن گئی، حرام ہو گئی، اس میں قباحت پیدا ہو گئی، لہذا یہ قبیح غیر کی وجہ سے ہے، لیکن وہ غیر جس کی وجہ سے قباحت آئی ہے کبھی مل جاتی ہے اور کبھی جدا ہو جاتی ہے۔ وتی پائی جاتی ہے طہارت کی حالت میں، حیض نہیں ہے، اور کبھی حیض ہوتی ہے وتی نہیں ہوتی، اور کبھی دونوں مل جاتی ہے۔ معلوم ہوا جس غیر کی وجہ سے وتی میں قبح آئی ہے وہ غیر مجاور ہے، کبھی مل جاتی ہے کبھی جدا ہو جاتی ہے۔ یہ قبیح لعینی، قبیح لغیرہ مجاورا، قبیح لغیرہ مجاورا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ فعل منہی اس پر نہیں داخل ہونے کے باوجود بھی یہ افعال مشروع باقی رہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اذان اول جمعے کے اذان اول کے وقت بے کر لے تو بے جائز ہو جائے گی، مفید ملک ہے، لیکن مکروہ ہوگی۔ کیا ہوگی؟ مکروہ ہوگی۔ اگر کوئی آدمی دوسرے کے زمین پر، قبضہ شدہ زمین پر نماز پڑھے، نماز ہو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اس پر ثواب مرتب نہیں ہوگا، نماز مکروہ ہوگی، کیونکہ غیر کی وجہ سے اس میں قباحت آئی ہے اور وہ قباحت اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس لیے وہ مکروہ ہوگی۔ اور اگر حالت حیض میں وتی کر لے تو وہ مکروہ ہوگی، ناجائز ہوگی، لیکن وتی معتبر ہوگی۔ وتی کیا ہوگی؟ معتبر ہوگی۔ وتی کے معتبر ہونے کا ثمرہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی آدمی شادی کر لے، عمر خطاب شادی کر لے اور پہلی رات ہی صبر نہ کر سکے، اور جو عورت آئی ہے وہ حالت حیض میں ہے، اور یہ کہے حیض ہو یا فیض ہو نہیں چھوڑیں گے، تو اگر حالت حیض ہی میں وتی کر لے تو یہ بندہ محسن شمار ہو جائے گا، آدمی کا احسان ثابت ہو جائے گا، یہ بندہ محسن ہوگا۔ محسن ہونے کا مطلب ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس سے زنا ہو جائے تو اب اس کو کوڑے نہیں مارے جائیں گے بلکہ سنسار ہوگا، رجم ہوگا، اس لیے کہ شادی شدہ ہو گیا، شادی شدہ ہے، لہذا اس کا محسن ہونا ثابت ہو جائے گا اگر حالت حیض میں کیا کر لے؟ وتی کر لے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت، اگر کوئی آدمی بیوی کو طلاق دے دے، وہ کسی اور شوہر سے نکاح کر لے اور دوسرا شوہر اس کے ساتھ وتی کر لے اس حالت میں کہ وہ حیض میں ہو، تو حالت حیض میں وتی کرنا ناجائز ہے، لیکن اس پر حکم مرتب ہو جائے گا۔ وتی کی حالت میں حیض کرنے کی وجہ سے اگر پھر وہ اس کے بعد وہ اس عورت کو طلاق دے دے تو یہ پہلے شوہر کے لیے عورت حلال ہو جائے گی، یہ پہلے شوہر کے لیے کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی۔ معلوم ہوا کہ اس فعل منہی عنہ پر نہیں داخل ہونے کے بعد یہ فعل منہی عنہ اس کی مشروعیت باقی رہتی ہے، البتہ مکروہ ہوگی، کراہت ثابت ہوگی۔ دوسری قسم ہے قبیح لغیرہ کی، کہ جس کے ساتھ قبیح لغیرہ وصفاً ہو، کہ جس فعل منہی عنہ میں قباحت غیر کی وجہ سے آئی ہے، لیکن وہ غیر اس کے ساتھ مجاور نہیں ہے، ملا ہوا نہیں ہے، بلکہ صفت کی طرح لازم ہے، جیسے صفت موصوف کے ساتھ لازم، اسی طرح یہ قباحت اس فعل منہی عنہ کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ لازم ہوتی ہے، اس سے جدا نہیں ہوتی۔ جب اس سے جدا نہیں ہوتی تو یہ قبیح لعینہ وصفاً ہے، قبیح لعینہ وصفاً ہے، قبیح لغیرہ عفواً، قبیح لغیرہ وصفاً ہے، جیسے کہ بے فاسد ہے۔ کیا ہے؟ بے فاسد ہے۔ بے فاسد بے ذات کے اعتبار سے ٹھیک ہے، ایجاب و قبول پایا جا رہا ہے، اور عاقدین بائع اور مشتری اہل عقد میں سے ہے، مبیعہ بھی موجود ہے، تمام اشیاء موجود ہے، رضامندی بھی پائی جا رہی ہے، لیکن جو سمن دیا جا رہا ہے، سمن خمر کی صورت میں دیا جا رہا ہے، خمر دے رہے ہیں قیمت میں، تو جیسے بے میں سمن
وصف کی طرح ہے، بے کے ساتھ لازم ہے، سمن ضروری ہے، بغیر سمن کے بے نہیں ہوتی۔ تو جیسے سمن بے کے لیے لازم اور یہاں خمر بن گئی سمن، اس لیے اس میں چونکہ فساد ہے، خمر سمن بن گیا، اور مسلمان آدمی چونکہ مسلمان کے حق میں یہ مال تو ہے لیکن مال متقوم نہیں ہے، اس سے نفع نہیں اٹھا سکتا، اس لیے اس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، اس لیے یہ بے فاسد ہے۔ خمر کے عوض میں بے کرنا بے فاسد ہے، بے فاسد ہے۔ اسی طرح نحر کے دن روزہ رکھنا، نحر کے دن روزہ رکھنا، چونکہ نحر کا دن اللہ تعالیٰ کی ضیافت کا دن ہے، مہمانی کا دن ہے، اس دن جو آدمی روزہ رکھے گا تو کیا ہوگا؟ اعراضاً ضیافت اللہ لازم آئے گی، اور اعراضاً ضیافت اللہ یہ قبیح ہے۔ ایک عام شریف آدمی اگر دعوت دے ترنول بلا کر یا مردان بلا کر یا کوہاٹ بلا کر ہنگو بلا کر دعوت کرے، اس لیے کہ قریب والے تو نہیں کریں گے نا، تو مسلمان کی دعوت کو رد کرنا یہ کبھی ہے۔ جب چھ جائے کہ اللہ رب العزت مہمانی اور اکرام کرے اور مسلمانوں سے اعراض کر لے، یہ اس سے بڑھ کر کبھی ہے۔ اس لیے نحر کے دن کا روزہ رکھنا یہ کبھی ہے، اعراض عن ضیافت اللہ کی وجہ سے، اور وہ اعراض اس روزے کے ساتھ لازم ہے، اس لیے کہ روزہ دن کو رکھا جاتا ہے، اور روزے کی تعریف میں وقت داخل ہے۔ روزہ نام ہے طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک، مع نیہ، وقت، نیت، اور مفطرات ثلاثہ سے امساک، مفطرات ثلاثہ سے امساک۔ تو روزے کی تعریف میں وقت داخل ہے، طلوع فجر سے غروب شمس تک، یہ وقت روزے کا جز ہے، اور روزے اور دن میں اعراض ہوتا ہے، لہذا جز کے فاسد ہونے کی وجہ سے کل بھی کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہو جائے گا۔ وصف الجز وصف الکل، جو جز کا وصف ہوگا وہ کل کا بھی وصف ہوگا۔ اعراض چونکہ وقت روزے کا جز ہے، وقت کے اندر اعراض ہوتا ہے دن میں، اس لیے جب جز فاسد ہو گیا روزے کا تو کل بھی کیا ہوگا؟ فاسد ہوگا۔ اور چونکہ وقت جز ہے روزے کا اور یہ فساد اس کے لیے لازم ہے صفت کی طرح، تو جز فاسد ہو گیا، اور جز کے فاسد ہونے سے کل فاسد ہو جائے گا، اس لیے نحر کے دن کا روزہ رکھنا فاسد ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ قبیح لغیر ہی وصفاً ہے، قبیح لغیر ہی وصفاً ہے۔ دیکھو کتاب میں اگر یہ قسم سمجھ میں آ گئی ہے، وہ والا دروازہ تو کھول دو تاکہ شیخ نظر آ جائے۔ دیکھو کتاب میں فصل فی صفت الحسن للمامور بھی، یہ فصل ہے مامور بھی کے صفت حسن کے بیان میں۔ المامور بھی نوعان، مامور بھی کی دو قسمیں ہیں، حسن لمعنى فی عینہ، حسن ہو ایسے معنی کی وجہ سے جو اس کے ذات میں ہے، یعنی حسن لعینہ، وحسن لمعنى فی غیرہ، اور وہ حسن ہو ایسے معنی کی وجہ سے جو اس کے غیر میں ہے، یعنی حسن لغیرہ۔ والذی حسن لمعنى فی عینہ، اور وہ مامور بھی کہ جو حسن لعینہ ہی ہے، نوعان اس کی دو قسمیں ہیں۔ ما، پہلی قسم وہ ہے ما، وہ جو کان المعنی فی وضعہ، وہ معنی کی جس کی وجہ سے حسن ہے وہ اس کی وضع میں ہو، ذات میں ہو، کالصلاۃ جیسے نماز ہے، فإنہا تتعدی، اس لیے کہ نماز کو نماز ادا کی جاتی ہے، بافعال و اقوال، ایسے افعال اور اقوال کے ساتھ، وضعت للتعظیم، کہ جن افعال اور اقوال کو تعظیم کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ والتعظیم حسن فی نفسہ، تعظیم اپنے ذات میں حسن ہے، الا ان یکون فی غیر حینہ او فی حالہ، مگر یہ کہ جب وہ تعظیم اپنے وقت میں اور اپنے حالت میں نہ ہو۔ دوسری قسم وما التحق بالواسطۃ، اور دوسری قسم وہ مامور بھی ہے کہ جو واسطے کی وجہ سے مل گیا ہو، بما، اس کے ساتھ، کان المعنی فی وضعہ، کہ جس میں وہ حسن کا معنی اس کی ذات میں ہو، یعنی جو حسن لعینہ کے ساتھ ہو، ملحق ہو، ملا ہو، مل گیا ہو۔ کالزکاۃ والصوم والحج،
فإن هذه الافعال بواسطة حاجت الفقیر، اس لیے کہ یہ افعال فقیر کی حاجت کے واسطے سے، و اشتہاء النفس، نفس کی شہوت کے واسطے سے، و شرف المکان، اور مکان کے شرف اور عظمت کی وجہ سے، تضمنت اغناء عباد اللہ، یہ اللہ کے بندوں کو مالدار کرنے کو متضمن ہے، شامل ہے، وقہر عدوہ، اور اللہ کے دشمن یعنی نفس کے مغلوب کرنے کو شامل ہے، وتعظیم شعائرہ، اور اللہ کے شعائر کے تعظیم پر مشتمل ہے، فصارت حسنۃ من العبد للرب، اس لیے یہ افعال سب کے سب اللہ تعالیٰ کے لیے بندے کی طرف سے حسن ہو گئے، اس رب کے لیے عزت قدرتہ، کہ جس کی قدرت زبردست ہے، بلا ثالث معنی، بغیر کسی تیسرے معنی کے، درمیان میں کوئی اور واسطہ اور معنی نہیں ہے، لکون هذه الوسائط ثابتۃ بخلق اللہ تعالی، ان واسطوں کے اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے ثابت کرنے کی وجہ سے ہے، مضافتاً الیہ، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے، وحکم هذین النوعین واحد، ان دونوں قسموں کا ایک ہی حکم ہے، اور وہ یہ کہ ان الوجوب متی ثبت، وجوب جب ثابت ہو، لا یسقط، تو وہ ساقط نہیں ہوگا، الا بفعل الواجب، مگر واجب کے ادا کرنے سے، او باعتراض ما یسقطہ بعینہ، یا بعینہ اس چیز کو کہ جو اس مامور بھی کو ساقط کر دے اس کے عارض آنے کی وجہ سے، والذی حسن لمعنى فی غیرہ، اور وہ مامور بھی کہ جو حسن ہے ایسے معنی کی وجہ سے جو اس کے غیر میں ہے، یعنی حسن لغیر ہی ہے، نوعان، اس کی دو قسمیں ہیں، پہلی قسم ما وہ ہے جو یحصل المعنی بعدہ بفعل مقصود، کہ وہ معنی جس کی وجہ سے حسن آیا ہے مامور بھی میں، بعدہ اس کے بعد حاصل ہو جاتا ہو، بفعل مقصود، فعل مقصود سے، یعنی الگ فعل سے کرنا پڑتا ہے، کل وضوء، جیسے وضو ہے، والسعی الی الجمعۃ، اور جمعے کے لیے کوشش کرنا ہے، سعی کرنی، وما، اور دوسری قسم وہ ہے جو یحصل المعنی، کہ وہ معنی جس کی وجہ سے حسن آیا ہے وہ حاصل ہو جاتا ہو، بفعل المامور بھی، مامور بھی کے کرنے سے، کالصلاۃ علی المیت، جیسے میت پر نماز جنازہ ہے، والجہاد، جہاد کرنا، واقامت الحدود، اور حدود کو قائم کرنا ہے، فانما، اس لیے کہ وہ مامور بھی فیہ الحسن، جس میں حسن ہے، یعنی من بیانیہ ہے، یعنی قضاء حق، مسلمان کے حق کی ادائیگی، وکبت اعداء اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو ذلیل کرنا، مارنا، قتل کرنا، والزجر عن المعاصی، اور گناہوں سے روکنا، یہ یحصل بنفس الفعل، یہ نفس مامور بھی کے کرنے سے یہ حاصل ہو جاتی ہے، وحکم هذین النوعین واحد ایضا، ان دونوں قسموں کا بھی ایک ہی حکم ہے، وہو بقاء الواجب بوجوب الغیر، وہ واجب کا باقی رہنا ہے اس غیر کے واجب ہونے سے، وسقوطہ بسقوط الغیر، اور اس واجب کا ساقط ہو جانا ہے اس غیر کے ساقط ہونے کی وجہ سے، فصل فی النہی، یہ فصل نہیں کے بیان میں ہے، وہو فی صفت القبح، اور یہ قباحت کی صفت میں، ینقسم انقسام الامر، اسی طرح تقسیم ہوتی ہے جیسے کہ امر تقسیم ہوتا ہے، فی صفت الحسن، حسن کی صفت میں، اس کی بھی دو قسمیں ہیں، پہلی قسم ما قبح لعینہ، ایک وہ ہے کہ جو قبیح ہو گئی ہو لعینہ، اس کی دو قسمیں ہیں، پہلی قسم ہے وضعن، کالکفر والعبث، جیسے کفر کرنا اور فعل عبث کرنا، دوسری ہے وما التحق بہ، وہ ہے کہ جو اس کے ساتھ مل گیا ہو، قبیح لعینہ کے ساتھ، بواسطۃ عدم الاہلیت والمحلیت، اہلیت اور محلیت کے نہ ہونے کے واسطے سے، شرعاً شرعی طور پر، کصلاۃ المحدث، جیسے بے وضو شخص کی نماز ہے، وبیع الحر، آزاد کی بے، والمزامین والملاقیح، اور مضامین اور ملاقیح کی بے ہے، وحکم النہی فیہما، ان دونوں میں نہیں کا جو حکم ہے، بیانو،
وہ اس بات کا بیان ہے انہ غیر مشروع اصلا کہ یہ بالکل ہی مشروع نہیں ہے. دوسری قسم وما قبح لمعنى فی غیرہ، وہ فعل منہی عنہ ہے جو قبیح لغیرہ ہے. وہو نوعان، اس کی بھی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے ما جاورہ المعنی جمعا، جس کے ساتھ وہ قبح والا معنی جمع ہو کر مل گیا ہو، متعلق ہو گیا ہو. کل بیع وقت النداء، جیسے اذان کے وقت بیع کرنا. والصلاۃ فی الارض المغصوبۃ، ارض مغصوبہ میں نماز پڑھنا. والوتی فی حالت الحیض، حالت حیض میں وتی کرنا. وحکم، اس قسم کا حکم یہ ہے انہ یکون صحیحا کہ یہ فعل صحیح ہوگی، مشروعا مشروع رہے گی، بعد نہیں کے بعد بھی. ولہذا قلنا، اس وجہ سے ہم نے کہا ان وطئها فی حالت الحیض، اس کا وتی کرنا حالت حیض میں، یحللها للزوج الاولی، وہ اس کو پہلے شوہر کے لیے حلال کر دیتی ہے. ویثبت بها احسان الواتی، اور حالت حیض میں وتی کرنے کی وجہ سے واتی کا احسان یہ ثابت ہو جاتا ہے. دوسری قسم وما اتصل به المعنى وصفا، جس کے ساتھ قبح والا معنی مل گیا ہو وصفا بطور وصف کے. کل بیع الفاسد وصوم یوم النحر، جیسے بے فاسد ہے اور نحر کے دن کا روزہ ہے. اس کا حکم ذکر نہیں ہے، شارح نے ذکر کیا، دیکھ لو. جی فاسد ہوگی، اس کا حکم یہی ہے، فاسد ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.